سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں. سبحان اللہ. غریب نواز خوشا قسمت کے امید کرم اس در پہ لائی ہے. کرم کر میرے خواجہ تجھ میں شان مصطفیٰ ہے. نہ چھوڑوں گا کبھی اس آستانے کو، کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے. کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے. قسم اللہ کی تو وہ خدا کا خاص دلبر ہے. خدا کا تو خدا تیرا تیری ساری خدائی ہے. خدا کا تو خدا تیرا تیری ساری خدائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھیں آپ سب کو. غریب نواز اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھے. دعا مانگتے رہا کریں. اللہ رب العزت کو دعا مانگتے ہوئے بندے بہت پسند ہیں. ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں. اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے، لیکن اچھی دعا مانگا کریں، خوشحالی کی دعا مانگا کریں، دین اور دنیا بہتر ہو یہ دعا مانگا کریں. ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے ولی تھے اور جگہ جگہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، ہدایت کیا کرتے تھے. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، قبر کے عذاب سے ڈرو. تو ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزرے، ایسے ہی درس دیا انہوں نے، لوگ بیٹھے تھے تو قبر کے عذاب کے بارے میں سمجھایا بتایا. تو ایک شخص اچھا خاصا تندرست بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا. وہ چلے گئے، بزرگ درس دے کر کے، تقریر کر کے، بیان کر کے. وہ بزرگ جو تھے وہ آگے بڑھ گئے، اللہ کے ولی درویش. وہ جو بندہ وہاں بیٹھا تھا اس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر، مجھے قبر کے عذاب سے نجات دے. جو کچھ بھی میرے کو قبر میں تکلیفیں دینی ہیں وہ ساری تکلیفیں مجھے ابھی دے دے دنیا میں. میری قبر میں میرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرا مقام برزخ جو ہے وہ سدھر جائے. تو برزخ کی جو میری زندگی ہے وہ سکون دہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو. خیر، وہ جو بزرگ جو تھے وہ درس دے کے نکل گئے. کچھ وقت کے بعد 10-15 سال بعد یا 20 سال بعد وہ واپس اسی گاؤں میں آئے تو دیکھا ایک بڑا ہی کمزور ایک شخص بیٹھا ہے اور نہ اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، بالکل اتنا کمزور کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا بھی مطلب اس کا مشکل ہے، طاقت ہی نہیں ہے جسم میں. تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا ارے تم تو بڑے تندرست تھے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جب بتایا تو میں نے اللہ سے توبہ کری اور اللہ سے یہ دعا مانگی کہ میری جو کچھ بھی غلطیاں ہیں مجھے اس کی سزا ابھی دے دے اور میری قبر میں میرے کو کوئی عذاب نہ ہو، میرا مقام برزخ پہ جو زندگی ہے اس میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. تو وہ بزرگ کہنے لگے بے شک تو نے بہت اچھی بات کری، یہ تو کہ تیرے کو بعد میں موت کے بعد تیرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن تو نے غلطی کر دی. غلطی یہ کری کہ تو نے اس کریم خالق کی کریمی کو سمجھا ہی نہیں. کاش کہ تو یہ دعا کرتا کہ تیری دین بھی اچھا ہو جائے، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے. وہ تو رحیم کریم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، دینے والا ہے. تو نے یہ غلطی کیوں کری کہ تو نے کہا کہ سارے عذاب جو کچھ بھی ہے، سب کی تکلیف، پوری زندگی کے جو گناہ ہیں ان سب کی تکلیف ابھی دے دے. تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے تو معاف کر دے؟ وہ تو معاف کرنے والا ہے. کاش کہ تو معافی مانگتا، اچھی دعا کرتا کہ تیرا دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو اور تیری آخرت بھی اچھی ہو. تو بے شک اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے. جب بھی دعا کریں تو اچھی دعائیں کریں، اس سے خوشحالی مانگیں، زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اچھی دعائیں مانگیں. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے. یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ وہ ولی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی راہ میں فنا کر دیا، تو آج ان کے دروازے سے لوٹانا اللہ اپنی توہین سمجھتا ہے. اس لیے غریب نواز کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، قبول وہ کرتا ہے.
کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہیں سے ہمیں اللہ ملے گا، اس دروازے سے ہٹ گئے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ چلیے غریب نواز کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بے شک یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ ان کے واسطے سے اللہ سے مانگو اور اللہ کے واسطے سے ان سے مانگو۔ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی ہے، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ بے شک تو ان سے اللہ کا واسطہ دے کے مانگو اور اللہ سے ان کا واسطہ دے کے مانگو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جب سر جھکا کے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ چلیے دعا کرتے ہیں مولا غریب نواز کی بارگاہ میں سب کے لیے، جتنے عاشقوں نے غلام کے پاس فون کر کے میسج کر کے دعاؤں کی درخواست کری ہے، بارگاہ غریب نواز میں کھڑے ہو کے دعائیں کریں گے، سب کی عرضیاں غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حالانکہ جب ہم آتے ہیں بارگاہ میں 3:30 بجے میں آیا تھا، اب 4:05 ہو گئے ہیں، آتے ہی بارگاہ غریب نواز میں سرکار کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کے جتنے عاشقوں نے دعا کی درخواست کری ہے، سب کی درخواست حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لگا دیتے ہیں، سب کی عرضی، سب کی حاضری بارگاہ غریب نواز میں پیش کرتے ہیں۔ مولا غریب نواز لاج رکھیے حضور، سید ماں شیخ ماں پیران پیر ماں تو ہی، یا معین الدین چشتی دستگیر ماں تو ہی، الغیاث و المدد اے خواجہ کل خواجگاں، ماں فقیران سلطانو امیر ماں تو ہی، اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو، مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے غلام کے پاس فون کر کے میسج کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں، حضور مولا سب کی درخواست کو قبول فرمائی۔ حضور جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول، چادر کے تحفے، لنگر کے تحفے، نذرانے بھیجے ہیں، مولا حسنین کریمین کے صدقے میں، پنج تن پاک کے صدقے میں، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، آپ کے جد و امجد کے صدقے میں، سب کے تحفوں کو، سب کے نذرانوں کو قبول فرمائیے۔ مولا سب کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائیے۔ غریب نواز مولا شاہ منورہ کی طرف سے غلاف کا تحفہ آج قبول فرمائیے۔ آج کا تحفہ شاہ منورہ کی اور اس کے بچوں کی طرف سے حضور اس نے پیش کیا ہے، حضور UK سے آپ کی چاہنے والی ہے، اس کے تحفے کو قبول فرمائیے۔ مولا غیب سے مدد فرمائیے۔ مولا غریب نواز محمد ولید نے بھی آپ کی بارگاہ میں نیمے کا تحفہ بھیجا ہے، حضور قبول فرمائیے، وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے۔ حضور پنج تن پاک کے صدقے میں تمام چاہنے والوں کے تحفے نذرانے قبول فرمائیے، دعا التجا قبول فرمائیے۔ در در خراب خستہ پھرے لے کے التجا، پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ، آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ، حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا، خواجہ گناہ گاروں کے آپ کارساز ہیں، بندے کو ناز ہے کہ آپ بندہ نواز ہیں۔ مولا بندہ نوازی فرمائیے، آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو حضور، آپ کے تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے، آپ کے تمام چاہنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیجئے، دعا التجا قبول فرمائیے۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، مولا ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے۔ مولا تمام بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے۔ مولا سب کا دین اور دنیا بہتر ہو جائے حضور، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے۔ مولا مشکلیں آسان فرمائیے، دین اور دنیا بہتر کر دیجئے۔ مولا سب کی رضا خوشائی فرمائیے، سب کے گھروں میں
آپ کے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ حضور سب کے رزق میں، روزی روزگار میں، کاروبار میں، نوکری میں برکت و ترقی عطا فرمائیے۔ دنیا میں کسی کا قرض دار اور محتاج نہ رکھیے۔ مولا ظالم حاکم دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھیے۔ جہاں بھی رہیں آپ کے دامن کے چادر کے سائے میں رکھیے۔ آپ کی حفظ و امان میں، آپ کی پناہ میں رکھیے۔ مولا آپ کے عرس مبارک میں جتنے چاہنے والے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سب کو خوشیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں بلائیے۔ مولا غریب نواز، یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے۔ حضور اس بلا بیماری سے بچا کے سب کو آپ کی حفاظت میں رکھیے۔ مولا تمام چاہنے والے جو پریشان حال ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا ہو مولا۔ جو بے جرم قید ہیں مولا ان کو رہائی عطا ہو۔ رحم فرمائیے غریب نواز، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، پنجے تن کے واسطے، شہدائے کربلا کے واسطے، غلام کی دعا التجا قبول فرمائیے۔ رحم فرمائیے مولا، سب کا دین اور دنیا بہتر کر دیجئے۔ غیب سے مدد فرمائیے، مشکلیں آسان کر دیجئے۔ آپ مشکل کشائے عالمین کے شہزادے ہیں۔ حضور سب کی پریشانیاں، مشکلوں کو آسان فرمائیے۔ آپ رحمت للعالمین کے نائب ہیں مولا، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازیے۔ غریب نواز سب کی دعا التجا قبول فرمائیے۔ مولا جو بیٹے کی تمنا لے کے بیٹھے ہیں ان کو بیٹا عطا ہو۔ جو بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں مولا بی بی خاتون جنت کے صدقے میں ان کو بیٹی عطا فرمائیے۔ مولا سب کی بچیوں کے نیک نصیب ہوں۔ غیب سے مدد فرمائیے، لاج رکھیے غریب نواز۔ آپ دل کا حال بہتر جانتے ہیں شہنشاہ۔ آپ ہیں نور علی، نور نبی، نور خدا۔ آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ۔ ہو عطا پنج تن پاک کے صدقے اتارے خواجہ۔ مولا رحم فرمائیے، جمال الدین بھائی کی حاضری کو قبول فرمائیے غریب نواز۔ اس کے پورے فیملی پہ نظر کرم فرمائیے، بیوی بچوں کو سب کو شاد و آباد رکھیے۔ اس کے بزنس میں، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز نردوش کی والدہ کی مغفرت فرمائیے، نردوش کی، نروات کی اور اس کے پوری فیملی کی سب کی حاضری قبول فرمائیے۔ ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز جعفر بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، بلا بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ جتنے عاشقوں نے دعا کی درخواست کری ہے مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے، سب کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائیے۔ مشتاق بھائی وغیرہ جتنے بھی عاشق سرکار کشمیر میں، جتنے بھی کشمیر سے چاہنے والوں نے فون کر کے، میسج کر کے دعا کی درخواست کری ہے، نیاز بھیجی ہے مولا، سب کی نیاز قبول فرمائیے، سب کی درخواست قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا قبول فرمائیے۔ غیب سے مدد فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے۔ مولا دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے، دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز۔ بغیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بے شک مولا غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ سب کی پریشانیاں پنجتن کے صدقے میں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ غریب نواز نظر کرم فرمائیں گے، اللہ پنجتن کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں سب کے دکھ تکلیف دور کر دے گا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میں فون ریسیو نہیں کر پاتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں واٹس ایپ کے میسج کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ حضور کی بارگاہ میں آپ سب کی جو بھی عرضیاں آتی ہیں میں آتے ہی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی آپ کی بات ہوتی ہے آپ واٹس ایپ پہ لکھیں اور لکھ کر کے مجھے بھیجیں اپنے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی عرضی پیش کریں گے، دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے فون کرتے ہیں میں ریسیو نہیں کر پاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں۔ السلام علیکم، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔